سہیل آفریدی کا کراچی میں جلسہ کتنا زیادہ کامیاب ہوا اور مرکزی حکومت کی طرف سے اس پر کیا رد عمل آیا؟ ادھر جلسہ ہو رہا تھا، لوگ دھڑا دھڑ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ جلسہ گاہ جس طرح سے بھر چکا تھا، اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک رائے تو وہی ہے جو تحریک انصاف کے حامیوں کی ہے اور غیر جانبدار لوگوں کی طرف سے جو دیکھا گیا کہ جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن دوسری طرف کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو جلسی تھی۔ اس حوالے سے ان کے بیانات بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ غریدہ فروخی کہتی ہیں کہ 200-400 لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن حکومت کی طرف سے کیسا پاؤں پر ہی پیر پر ہی بدلہ لے لیا گیا۔ ادھر جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھی، سہیل آفریدی جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اور ادھر یہاں سے خبر جاری کر دی گئی کہ سہیل آفریدی کس میں ملوث ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس میں بھی ان کو ملوث قرار دیا گیا اور ٹی وی چینل پر یہ خبریں چلنے لگ گئیں کہ فرانزک ہوا ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں یہ بھی سہیل آفریدی اور ساتھی بھی ملوث تھے۔ اس پر ولی خان کے بیٹے کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ کس نے کروایا ہے۔ بہرحال یہ ایک متنازع ان کا بیان تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے فرانزک لاہور سے کروایا گیا، لاہور سے فرانزک کروایا گیا، جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ سہیل آفریدی اور ساتھی اس روز وہاں پہ موجود تھے۔ ایک طرف ان کا جلسہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے خبر رکھ دینی چاہیے کس طرح سے یہ خبر آئی ہے۔ پنجاب فرانزک لیبارٹری نے پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیقی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران منگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ پنجاب فرانزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیوز ویژول کا تجزیہ کیا۔ یہ رپورٹ پشاور کے تھانہ شرقی کی بھجوائی گئی یو ایس بی میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ یو ایس بی میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بے فریم تجزیہ کیا گیا۔ ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگوں اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز کلپ جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ عرفان سلیم کی پروفائل تصویر کی بھی ویڈیوز میں موجود ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کامران منگش کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی قرار دیے گئے ہیں۔ تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں مطابقت پائی گئی ہے۔ یہ سہیل آفریدی کو جواب دے دیا گیا فوری طور پر جس طرح سے ان کا کامیاب جلسہ ہوا تھا۔ جلسہ کتنا زیادہ کامیاب ہوا آپ کے سامنے سارا کچھ آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی طرف سے جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ساری کوششیں پٹ گئیں یا پھر پھٹ گئیں۔ اس حوالے سے شاہین صاحبائی صاحب کی طرف سے ایک چھوٹا کالم لکھا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکس پر اس کو جاری کیا ہے، ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں اور باقی لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ شاہین صاحبائی نے اپنے چھوٹے کالم کا عنوان دیا ہے کیا کیا پٹ گیا ایک پختون کا کارنامہ۔ غلام اسحاق خان نے 1988 میں اعلان کیا ضیاء الحق کا جہاز پٹ گیا، آج ایک اور پٹھان کراچی آیا اور جانے کیا کیا پاٹ کر چلا گیا۔ اسحاق خان پٹھان تھے اس لیے پھٹ گیا کو پٹ گیا کہتے تھے۔ اسی چیز کو شاہین صاحبائی صاحب نے آگے بڑھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلاول کا حجاب پٹ گیا، زرداری کا لحاف پٹ گیا، سندھ کا مذاق پٹ گیا، ڈر اور ظلم کا غلاف پٹ گیا، مریم کا لباس پٹ گیا، دشمن کا دماغ پٹ گیا، جھوٹ کا نصاب پٹ گیا اور شاہین صاحبائی مزید کہتے ہیں کہ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے کراچی کا پریشر کوکر ایسے پٹا جو سارے سوالوں کے جواب دے گیا۔ عمران خان کو سین سے ہٹانے کا ایک پاگل کا خواب ہوا میں اڑ گیا، جو عوام نے کر دکھایا وہ ثابت کیا۔ خان لوگوں کے دل میں بس گیا، اب اسے نکالنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جتنی جلدی رجیم کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ غریدہ فروخی صاحبہ مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی کھلاڑی بن کے سامنے آئی ہیں۔ ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے ہاں جی تو پنجاب کے بعد سندھ میں بھی کنفرم ہو گیا کہ عمران خان ختم شد ہے، ہن او گلاں نہیں رہیاں، بس 500-600 ہزار 2000 بندہ پنجاب اور سندھ کے 17-18 کروڑ لوگوں میں سے، اور دعویٰ 90% مقبولیت کا۔ گویا ان کو یہ لوگ 600 یا 1000-2000 نظر آ رہے ہیں۔ اس پر مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ان کو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت
بڑا تمغہ دے دیا جائے۔ رات گئے سہیل افریدی نے جلسے سے خطاب کیا، آپ کے سامنے چند ایک ان کے فکرات الفاظ رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، اس جلسے کے حوالے سے۔ کراچی کی عوام آج نکلی، میں دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں گے، جو سوچ رہے تھے عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ آئے اور دیکھے، ان نوجوانوں کو دیکھے اور سوچے کہ آج یہ یہاں صرف جلسے کے لیے ہیں۔ جس دن میرے لیڈر نے اسٹریٹ موومنٹ کی فائنل کال دی تو تیار ہو، تیار ہو، تمام لوگ موبائل اٹھا کر موبائل کیمرہ آن کرے، فلیش لائٹ آن کرے، تمام فلیش لائٹ آن کرے موبائل کی، تمام لوگ فلیش لائٹ آخر تک فلیش لائٹ آن کرے، تمام لوگ۔ یہ آپ نے سن لیا، آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ کس طرح سے افریدی کی طرف سے وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع کیا گیا، جس سے یہ رجیم پہلے ہی پریشان ہو چکی تھی۔ ان کی تیاریوں کو دیکھ کے ان کی طرف سے سہیل افریدی کی طرف سے کراچی کو الٹا دیا گیا۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی جلسہ نہ ہو سکے، اگر ہوتا ہے تو ناکام ہو جائے، لیکن جلسہ کامیاب ہوا اور پھر رجیم کی طرف سے سہیل افریدی کو الٹانے کی، بدلہ لینے کی کوشش کی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی انکوائری ہو چکی ہے جن میں سہیل افریدی کا نام نہیں تھا، اب ان کا نام ڈالا گیا ہے اور ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ایران کے حوالے سے خبر ہے، ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ غور کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنا ہے، جبکہ ایران میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ صاحب چاہتے تھے کہ وہاں پہ رجیم چینج کی جائے گی، کس طرح سے چینج کی جائے گی، ان کی یہ خواہش تھی، لیکن تبدیلی آئی کہاں پہ آئی؟ یہ کاغذوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے جو جھنڈا ایران کا ہوا کرتا تھا، جو شہنشاہ ایران کے دور میں جھنڈا تھا، پرچم تھا، اس کو دوبارہ سے سامنے لایا گیا ہے اور اسی کو ایران کا پرچم ظاہر کیا گیا ہے۔ آج کل جو پرچم وہاں پہ رائج تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، اس کو ہٹا کے ٹویٹر نے یہ نیا پرچم وہاں پہ لہرا دی۔ نیا سے مطلب یہ ہے جو پرانا پرچم تھا اس کو نیا بنا کے دکھا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ایران میں رجیم چینج ہو گئی ہے۔ ویسے ہماری یہ رائے ہے، تجزیہ ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہونے کا کوئی خدشہ، کوئی امکان نہیں ہے۔ جس طرح سے خامنئی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، کہا گیا تھا کہ روس جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ صورتحال کہا جاتا ہے کہ نارمل ہے، گو کہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا ایک میڈیا بار بار بڑھا چڑھا کے وہاں پہ ہلاکتوں کو پیش کر ہے، اور وہ ہے جیو والے، جنگ والے۔ ان کی طرف سے کل صبح بتایا گیا کہ 65 اور شام کو بتایا گیا، رات کو بتایا گیا کہ 95 لوگوں کی تعداد ہو گئی ہے جو وہاں پہ جان بحق یا پھر ہلاک ہو چکے ہیں مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے، یا پھر جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنگ جیو کی طرف سے بتایا گیا، جبکہ باقی جو پاکستان کا میڈیا جس میں دنیا نیوز بھی ہے، ان کی طرف سے 35 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال ایک بھی ہلاکت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر مزید لوگوں کو مارا جاتا ہے تو پھر ہم مداخلت کریں گے اور رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے۔ سر دست ایسا نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے۔ اب چلتے ہیں ذرا لاہور ہائی کورٹ کی طرف۔ اس کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، ان کی کردار کشی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جج بھی ہیں، ایبر گل ان کا نام ہے، ابر گل بھی ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں، ابہر گل، ان کی کردار کشی بھی شروع ہو گئی۔ دونوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور عالیہ نیلم کی کردار کشی کا سلسلہ کب شروع ہوا، ان کے پیچھے کیسے بلونگڑے لگ گئے، شتونگڑے لگ گئے، اور یہ کس نے لگائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو، کیونکہ ان کی طرف سے وہ جو آنرشپ والا ایک آرڈیننس تھا ان کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جس میں قبضہ گروپوں کے حوالے سے حکومت کچھ کرنا چاہتی تھی، ڈی سیز کے حوالے اختیارات کرنا چاہتی تھی، عدلیہ سے لے کے۔ اس پر عالیہ نیلم کی طرف سے سخت ریمارکس دیے گئے، سخت فیصلہ کیا گیا، اور اس پر پنجاب حکومت کی طرف سے بھی شدید رد
رد عمل آیا تھا، اس کے جواب میں کیا پنجاب حکومت کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، تو باقیوں کے پاس دولت کہاں سے آئی۔ اور ابرگول کے بارے میں تو کوئی سینکڑوں قسم کے الزامات لگا دیے گئے ہیں کہ ان کی ڈگری جعلی، ان کا نام جعلی، ان کا رول نمبر جعلی، ان کی فلاں ہر چیز ان کی جعلی قرار دے کر کوئی سینکڑوں الزامات ان پر لگا دیے گئے ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے یہ حکومت ہے یا پھر تحریک انصاف کے لوگ ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف کے لیے بھی دونوں جج صاحبان اس طرح سے کارآمد نہیں رہی۔ بہرحال ہم یہاں پہ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کردار کشی جو کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، کیا تحریک انصاف ہے یا پھر آج کی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ ویسے تحریک انصاف کے لیے ان دونوں ججوں کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ فیصلہ یا ایک آدھ مرتبہ مارکس ان ججوں کے ان کے حق میں آ گئے ہوں، ادروائز تو اسی بنیاد پر کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کردار کشی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، لیکن وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے وہ فیصلہ دیا گیا، اس آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا جس کے تحت یہ لوگ چاہتے تھے کہ جائیدادوں پر جس طرح سے قبضے ہوئے حکومت کی مرضی کے مطابق وہ سلسلہ چلے۔ بہرحال اس آرڈیننس کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ بہت بہتر تھا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت خود ہی اس حوالے سے قبضہ مافیا بننا چاہتی تھی، اس لیے عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے یہ سارا ایکشن کیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں سفینہ خان صاحبہ کی۔ یہ لندن سے آئی ہوئی پاکستان میں ایک بڑے نام کی صحافی ہیں، ان کا نام ہم نے ان کے پاکستان پہنچنے کے کئی عرصے کے بعد سنا ہے، اور جس طرح سے یہ پگڑیاں اتار کر پھینک رہی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پہلے یہ رضی دادا صاحب کے پیچھے پڑ گئی تھی، رضوان رضی کے پیچھے پڑ گئی تھی، ان کی جس طرح سے ان کی طرف سے بالکل ہی اس کو کردار کشی کہیں یا جو بھی کہنا ہے کہہ سکتے ہیں، اور اب یہ ایاز سید کے پیچھے بھی پڑ گئی ہیں، اور انہوں نے رضوان رضی کا نام بھی لیا ہے۔ رضوان رضی صاحب کی طرف سے بھی ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ پہلے چلتے ہیں انہوں نے ایاز سید کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ایاز سید ان کے رڈار پر آئے تو کیسے آ گئے، بہرحال ان کی طرف سے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایاز سید مجھے ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے ہیں، کیا اگر میں FBR کے ذریعے ان کی مالی حالت کی جانچ پڑتال کرواؤں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی لائف میں کب اور کیسے بہتری آئی۔ کیوں نہ تمام صحافیوں کے گوشوارے نکلوا لیے جائیں اور معلوم کیا جائے کہ وہ ساری زندگی تنخواہوں پر گزارا کرتے آئے ہیں یا آمدنی کہیں اور سے بھی آتی رہی ہے، جیسے کہ پلاٹ، پیسہ اور سفارش وغیرہ وغیرہ۔ اس پر فواد چودھری صاحب کی طرف سے چاچا خام خواب بن کے ٹانگ لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹانگ اڑاتے ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایاز سید کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ ایاز سید پر کرپشن کا الزام مضحکہ خیز ہے۔ ہی از ٹرو جرنلسٹ، یہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور رضی دادا کے حوالے سے سفینہ خان نے اگلے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ بزرگ رضی دادا 2020 سے مسلسل میرے خلاف بہتان، کردار کشی اور پراپیگنڈا پر مبنی بدترین غلیظ ترین مہم چلا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے انہیں آج تک کسی نے جواب دہ نہیں ٹھہرایا۔ وجہ بالکل واضح ہے، ان پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی عنایت ہے اور اسی بنا پر ہماری عسکری قیادت کی سرپرستی بھی حاصل ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی گندی، گھٹیا اور اخلاق سے عاری مہم کے سامنے خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں نہ ڈرنے والی ہوں نہ جھکنے والی ہوں۔ اب اس بوڑھے بولے شخص کو اس کی زبان میں اسی کے انداز میں بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا، کیونکہ خاموشی جرم سمجھی جاتی ہے۔ رضوان رضی صاحب کی طرف سے اس پر کہا گیا ہے کہ اب یہ کہہ کر صفائیاں دینا بند کریں کہ بطخ کی معافی کی سفارش بھی آپ پارا سے آئی تھی۔ بطخ کو ABN نیوز میں نوکری ہی اس بنا پر دہرائی گئی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالیاں بہت بکتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ کس طرح سے سفینہ خان کی طرف سے 1 2 3 بلکہ 4 5 کی بات کر دی جاتی ہے۔ فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا بکواس ہے۔ نہ ایاز سید بولے ہیں اور نہ ہی سفینہ خان کی طرف سے فواد چودھری کو جواب دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔